لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فی الآیت الاخری یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ہوا سماکم المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ سبحان اللہ سبحان، کیونکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے گفت و شنید سے پیشتر عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، جان عالمین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، طٰہٰ و یاسین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، تاجدار عرب و عجم، مالک حل و حرم، اور اگر عشق مچل جائے تو عاشق رسول ہی نہیں، سراپا عشق رسول سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہو، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں علماء سے لے کر عوام تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، بائیں سے لے کر دائیں تک، پورا مجمع جی لگا کے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف جو حضور مفتی اعظم ہند آل الرحمن ابو البرکات مصطفیٰ رضا کا قائم فرمودہ ادارہ ہے، جس کے 83ویں جشن دستار فضیلت و جشن دستار تحقیق و افتتاح میں ہم اور آپ مشترکہ طور پہ شریک سعادت ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ عظمت اسلام کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اس کو جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تجھ میں رواں دواں ہے خون چار یار کا۔ اور ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے کہ میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ، میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، مسلمانوں کے سینوں میں نبی کا نام زندہ ہے، مسلمانوں کے سینوں میں نبی کا نام زندہ ہے۔ علی کے لاڈلے کا سر کٹا اسلام کی خاطر، علی کے لاڈلے کا سر کٹا اسلام کی خاطر، یزیدی مٹ گئے لیکن حسینی نام زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
حضور انس میاں صاحب قبلہ دارُ العلوم مظہر اسلام. سبحان اللہ. مذہب اسلام پہ انگشت نمائی کی جاتی ہے. کبھی نمازوں پہ اعتراض, کبھی اذانوں پہ اعتراض, کبھی مذہب اسلام کے مسائل شرعیہ پہ اعتراض, کبھی نکاح کے مسئلے پہ اعتراض, کبھی طلاق کے مسئلے پہ اعتراض, کبھی خلا و نام و نفقہ کے مسئلے پر اعتراض. لیکن زمانہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ میرا مذہب اسلام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے کہ کلیم رضا برکاتی پورے بھارت کی سرزمین پہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے کہ نہ تو مصطفیٰ کا فرمان بدل سکتا ہے, نہ مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا قرآن بدل سکتا ہے. اس لیے سنی کا بچہ اعلیٰ حضرت کا سچا پکا یہ سینہ ٹھوک کے بولتا ہے کہ ہر قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, ہر قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. واہ 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 واہ, ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد حضرت. واہ واہ. زمانے کی مادی طاقتیں کان کھول کر کے سن لے کہ مکہ کے میدان میں جب ابو جہل اسلام نہ مٹا سکا اور مکہ کی دھرتی پہ رہنے والا مکہ کا ابو جہل جب اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو یہ بھارت کے گجرات کا ابو جہل اسلام کا کیا بگاڑ لے گا. جب مکہ کا رہنے والا ابو لہب اسلام کو نہ مٹا سکا تو یہ بھارت کے ابو لہب کیا مٹا پائیں گے. جب مکہ کا عتبہ اسلام کو نہ مٹا سکا تو یہ بھارت کا عتبہ کیا مٹائے گا. جب مذہب اسلام کو مکہ کا شیبہ نہ مٹا سکا تو یہ بھارت کا شیبہ کیا مٹائے گا. جب مکہ کا عتبہ امیہ بن خلف اسلام کو نہ مٹا سکا تو یہ بھارت کا مصیبہ اور امیہ کیا مٹا سکے گا. یہ کان کھول کر کے سن لے کہ میرا اسلام زندہ تھا, میرا اسلام زندہ ہے. مسلمانوں کے سینوں میں نبی کا نام زندہ ہے. علی کے لاڈلے کا سر کٹا اسلام کی خاطر, یزیدی مٹ گئے لیکن حسینی نام زندہ ہے. واہ 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 واہ. اور ایک شاعر بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ قرآن اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اگر متفق ہو میرے بات سے تو کہہ دو یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ. شہر اعلیٰ حضرت میں بیٹھے ہو, یا رسول اللہ کے نعرے پر جب شرک کا فتویٰ دیا جا رہا تھا تو عقیدے کے حفاظت بریلی کے تاجدار نے کیے تھے, عقیدے کے حفاظت بریلی کے تاجدار نے کیے تھے. اور وہابیوں دیوبندیوں کو للکار کے یہ پیغام دیا تھا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. حضرات شہر اعلیٰ حضرت میں بیٹھے ہو, اس لیے عقیدت و احترام کا جذبہ آپ کو پیش کرنا ہے. وہ بریلی شریف ہے جہاں سے ہمارے ایمان کے حفاظت ہوئی ہے, وہ بریلی شریف ہے جہاں سے ہمارے عقیدے کے حفاظت ہوئی ہے. اسی لیے تو ہم خراج عقیدت کے طور پہ بارگاہ امام احمد رضا میں عرض کرتے ہیں, اے تاجدار اہل سنت امام اہل سنت, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شاعر عظمت اسلام کے حوالے سے بول رہا ہے کہ میرا اسلام تھا کہ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اور قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا, اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی کلیم صاحب قبلہ. آج مذہب اسلام پہ اعتراض کیا جا رہا ہے, مذہب اسلام کے قوانین پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. لیکن آؤ دیکھو قرآن میں رب کیا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالی منزل من السماء قرآن, رشد و ہدایت سے بھرے ہوئے قرآن, لازوال قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک دین اللہ کو نزدیک, اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, خلاق کائنات جل مجدہ الکریم
کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں مذہب اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ تیسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اے نبی کے دیوانوں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ لیکن آج ناواقفی کی بنیاد پہ، آج جہالت کی بنیاد پہ یا کم علمی کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محمدن کہا کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محمدن کہا کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہسٹری آف اسلام اٹھا کر کے دیکھو، کیا مصطفیٰ کے ماننے والوں کو صحابہ نے محمدن کہا ہے؟ کیا تابعین نے محمدن کہا ہے؟ کیا تابعین نے محمدن کہا ہے؟ کیا علماء کی دین نے محمدن کہا ہے؟ کیا فقہائے دین نے محمدن کہا ہے؟ تو اسلام کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ نبی کے صحابہ نے، نبی کے ماننے والوں کو نہ تو صحابہ نے محمدن کہا ہے، نہ تو تابعین نے محمدن کہا ہے، نہ تو تابعین نے محمدن کہا ہے، بلکہ کس نے کہا ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا ہے، انگریزوں نے کہا ہے، یہودیوں نے کہا ہے، نصرانیوں نے کہا ہے، مجوسیوں نے کہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہ غیر مسلموں کی بولی نہ بولو، انگریزوں کی بولی نہ بولو، یہودیوں کی بولی نہ بولو، عیسائیوں کی بولی نہ بولو، نصرانیوں کی بولی نہ بولو، بولی وہ بولو جو خدا نے قرآن میں کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اے لوگو اللہ نے تم سب کا نام مسلمان رکھا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم مظہر اسلام، سبحان اللہ۔ ذرا غور تو فرمائیے، اللہ نے ہمارا نام جب مسلمان رکھا تو ہم عیسائیوں کی بولی کیوں بولے، انگریزوں کی بولی کیوں بولے، یہودیوں کی بولی کیوں بولے، نصرانیوں کی بولی کیوں بولے؟ ہم کسی دنیا دار کے محتاج نہیں، ہم تو احمد مختار کے محتاج ہیں۔ جب خدا نے قرآن میں سکھا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جائے، اور یا ایھا الذین کے ذریعہ جو ہے خدا نے بتا دیا ہے کہ نبی کے ماننے والوں کو صاحب ایمان کہا جائے، تو ہم مسلمانوں کو نہ تو محمدن کہیں گے، نہ تو محمدن کہیں گے، بلکہ کہنے کی ضرورت پڑے گی تو صاحب ایمان کہیں گے، صاحب اسلام کہیں گے، مسلم کہیں گے، مسلمان کہیں گے، نبی کا دیوانہ کہیں گے، نبی کا مستانہ کہیں گے، اس لیے کہ ہم کسی دنیا دار کے محتاج نہیں ہیں، ہم مدینے کے تاجدار کے محتاج ہیں، مکے کے سردار کے محتاج ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور انس میاں صاحب قبلہ، جشن دستار فضیلت دارالعلوم مظہر اسلام، اساتذہ مظہر اسلام حضور سیفی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ادب جتنے ادب سے کھڑے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھ جائیے۔ آپ حضرات تشریف فرما ہو، آپ دیکھ رکھے ہیں کہ آسمان خطابت کا شہریار، ناشر مسلک اعلی حضرت، مبلغ حق و صداقت، ناشر سنیت، کاسر وہابیت، حامی سنت، آفت جان وہابیت و دیوبندیت و رافضیت و قادیانیت و چکڑا لویت و صلح کلیت، حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ مدہ ظلہ النورانی مکمل شان خطابت کے ساتھ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ ان قریب حضور والا کا خطاب نایاب ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ میں بس اپنی تقریر کو بہت جلد بس ختم ہی کرنا چاہتا ہوں، اس لئے کہ آسمان خطابت کا نیر تاباں جلوگر ہو چکا ہے، اب ستاروں کو چمکنے دمکنے کی اجازت نہیں ہے، اس لئے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی تمازت اور سورج کی شعاؤں کے سامنے ستاروں کی چمک ماند پڑ جایا کرتی ہے۔ عقل مندارہ اشارہ کافی است، جس عظیم شخصیت کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ زینت جشن ہو چکے ہیں، زینت بزم ہو چکے ہیں۔ ان قریب حضور والا کا خصوصی خطاب ہم اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، اور کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان شہ احمد رضا
ख्वाजा रसूलुल्लाह। और जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर छोड़ेंगे न दामन तुम्हारा या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आखिरी बात कह करके मैं जाने की जसारत का, मैं जाने की जो है इजाजत चाह रहा हूँ। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की वादियों में इस्लाम को फैलाते गए, मदीना तैयबा में मुस्तफ़ा इस्लाम फैलाते गए। और नबी को देखते चलो, और नबी के नवासी राकिबे दोषे मुस्तफ़ा हुसैन, बोसागाहे मुस्तफ़ा हुसैन, अली मुर्तज़ा के लख्ते जिगर हुसैन, हजरत फातिमा के नूरे नजर हुसैन, यानी राकिबे दोषे मुस्तफ़ा हुसैन, जिसके बारे में आका फरमाए अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन इब्ने अली को देखते चलो, मुस्तफ़ा की तबलीग इस्लाम का अंदाज देखते चलो, और हुसैन इब्ने अली के हिफाजत इस्लाम का अंदाज देखते चलो। मक्का की गलियों में इस्लाम फैलाते हैं मुस्तफ़ा, करबला में इस्लाम बचाते हैं हुसैन इब्ने अली, और मक्का की गलियों में इस्लाम फैलाते हैं मुस्तफ़ा, करबला में इस्लाम के कानून की हिफाजत करते हैं हुसैन इब्ने अली, मक्का की वादियों में इस्लाम फैलाते हैं मुस्तफ़ा, और करबला में इस्लाम बचाते हैं हुसैन इब्ने अली, मदीना की गलियों में इस्लाम फैलाते हैं मुस्तफ़ा, करबला के मैदान में इस्लाम बचाते हैं हुसैन इब्ने अली, मुल्क ताइफ के मैदान में इस्लाम फैलाते हैं मुस्तफ़ा, करबला में इस्लाम बचाते हैं हुसैन इब्ने अली, और मुल्क ताइफ ही नहीं बल्कि जो है बदर के मैदान में इस्लाम फैलाते हैं मुस्तफ़ा, करबला में इस्लाम बचाते हैं नवासा मुस्तफ़ा हुसैन इब्ने अली, जो इसी तरीके से उहुद के मैदान में इस्लाम फैलाते हैं मुस्तफ़ा, करबला में हुसैन इब्ने अली इस्लाम बचाते नजर आते हैं। पता ये चला कि नाना इस्लाम फैला रहे हैं, नवासा इस्लाम बचा रहा है, नवासा नबी न मुस्तफ़ा जो है नाना इस्लाम फैला रहे हैं, नवासा इस्लाम बचा रहा है। अब देखो कि मक्का की सरजमीन पे जिसने इस्लाम को फैलाया है उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, और करबला के मैदान में जिसने इस्लाम को बचाया है उसको हुसैन नवासा रसूल कहा जाता है। आओ भारत की सरजमीन पे आकर देखते हैं तो भारत की धरती पे भी इस्लाम फैला जाया करता है, भारत की सरजमीन पे इस्लाम गरीब नवाज फैलाते हैं, भारत की सरजमीन पे इस्लाम मखदूम अशरफ की छौचबी फैलाते हैं, भारत की सरजमीन पे इस्लाम साबिर कलियरी फैलाते हैं, भारत की सरजमीन पे इस्लाम सजदे सालार मसूद गाजी बहराची फैलाते हैं, भारत की सरजमीन पे इस्लाम याह शाही मोहिउद्दीन याह मंजरी फैलाते हैं, भारत की सरजमीन पे इस्लाम गरीब नवाज फैलाते हैं, भारत की सरजमीन पे इस्लाम जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब 1856 ईस्वी का वो दौरे पुरफितर आता है, जब मजहब इस्लाम पे एतराज किया जाता है, जमात अहले सुन्नत पे एतराज किया जाता है, औलिया के मजार पे जाने को नाजायज़ हराम कहा जाता है, या रसूलुल्लाह कहने को नाजायज़ हराम बताया जाता है, मुस्तफ़ा से मदद मांगने को शिर्क और बिदअत बताया जाता है। ऐसे नाजुक वक्त में इस्लाम फैलाने की नहीं, इस्लाम बचाने की जरूरत है, इस्लाम बचाने की जरूरत है। अब भारत का इतिहास उठा करके देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठा करके देखो, तो आपको पता ये चलेगा कि भारत की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है गरीब नवाज ने, और भारत की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है, इस्लाम बचाया है बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने, भारत की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है सैयद सालार मसूद गाजी ने, भारत की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने, भारत की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख फारूक अहमद सरहिंदी ने, और भारत की सरजमीन पे इस्लाम फैला बचाया है बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने, भारत की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है मखदूम अशरफ की चौथबी ने, और इस्लाम भारत की सरजमीन पे इस्लाम बचाया है बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने। इसीलिए शायर तड़प के बोलता है कि करम सुन्नी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, करम हिंदी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, वकारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रजा से, वाह वाह सुभान अल्लाह, वकारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रजा से है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी वादी रजा की, कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। लाख
جلتے رہے دشمنان رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدخان رضا کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے اے بریلی میرا باب جنت ہے تو اے بریلی میرا باب جنت ہے تو یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے قلت وقت کی زنجیر ہمارے پیروں میں ہے اب وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کچھ آپ کی خدمت اور کر سکوں اس لیے جو ہے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہوئے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام آج بھی ہو جو براہیم سا ذوق ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے چراغ جلا کے رکھ دیا میں نے راہوں میں چراغ جلا کے رکھ دیا میں نے راہوں میں راستہ آپ بھٹکے تو یہ آپ کی قسمت ہے اسلام زندہ باد مسلمان پائندہ باد مذہب اہل سنت تابندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت درخشندہ باد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم